الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری سنتیں ہیں، بہت سارے ان کے طریقے ہیں، یعنی ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کر کے ہمیں نہ بتایا ہو کہ زندگی کے فلاں حصے کو اس طرح سے گزاریے اور زندگی کی صبح کو ایسے گزاریے، شام کو ایسے گزاریے، یہاں تک کہ پوری زندگی کو میرے اور آپ کے آقا نے اس طرح سے گزار کر کے دکھایا ہے کہ میرے امتیوں کے لیے کوئی مشکل نہ آئے۔ لہذا جو لوگ کامیابی چاہتے ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا کی طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، بہت ساری سنتوں پر انسان عمل کرتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا پڑے گا۔ لیکن ہماری جو عادت عامہ ہے آج کے اس دور میں، خاص طور سے ہم لوگوں نے کچھ ظاہری سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا یہ تو ضروری سمجھ لیا، لیکن اس کے علاوہ جو میرے اور آپ کے آقا کی اور سنتیں ہیں جن پر عمل کرنا تھوڑا مشکل رہتا ہے، ان کو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ لہذا چہروں پر داڑھیاں رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام اور کلام بھی کرتے ہیں،
تو بہت ساری سنتیں ہم اپنی زندگی کے اندر لے آتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ جن پر ہم عمل کرنا گوارا نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اسی میں سے اللہ کے نیک بندو، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ گھلے ملے رہنا، یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک بڑی سنت ہے۔ یعنی انسان کسی بھی درجے کو پہنچ جائے، کسی بھی عہدے کو پہنچ جائے، کتنی مالداری اس کے اندر آ جائے، کتنا ہی اچھا وہ مکان بنا لے، لیکن میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ یہ رہا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی تمام کے تمام انسانوں سے گھلے ملے رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ مجھے نبی بنا دیا گیا، اب میں کیوں کسی کے پاس جاؤں، میں تو اپنے حجرے میں، اپنے کمرے کے اندر گدی بچھا کر کے، چوکی لگا کر کے اور اپنی مسند پر ایسے بیٹھ جاؤں گا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بازاروں کے اندر گھوما کرتے تھے، کھانا کھا لیا کرتے تھے، تو اس وقت میں کفار مکہ کو ایک اعتراض ہو جایا کرتا تھا، وَقَالُوا مَا لِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ فرمایا کرتے تھے، یہ تمام کے تمام کفار مکہ ایک اعتراض کیا کرتے تھے، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازاروں کے اندر بھی ٹہلتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ لہذا تو ان لوگوں کو یہ اعتراض اس لیے ہوا کرتا تھا کہ ہمارے درمیان میں تو اگر کوئی بڑا بن جائے، بادشاہ بن جائے، ذمہ دار بن جائے، اب وہ تو اپنے کمرے سے، اپنے دفتر سے، اپنی جو بھی اس کی رہنے کی جگہ ہے اس سے نہیں نکلتا، یہ اس کی عزت کے خلاف ہے، یا یہ اس کی بڑائی کے خلاف ہے، یا اس کے بڑے پن کے خلاف ہے کہ وہ اپنے اس حجرے سے، یا اپنے کمرے سے، یا اپنے محل سے، یا اپنے فارم ہاؤس سے اگر وہ باہر نکل کر کے لوگوں کے درمیان میں گھومتا ہے، یا لوگوں کے ساتھ وہ کھانا کھاتا ہے، یا بازاروں کے اندر گھومتا ہے، تو ہم تو اس چیز کو ایک عیب سمجھتے ہیں۔ یہ کیسا رسول ہے؟ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی گھومتا ہے، حالانکہ رسول کا درجہ تو بادشاہوں سے بڑا ہے، رسول کا درجہ تو ذمہ داروں سے بڑا ہے، لیکن یہ کہاں سے کیسا رسول ہے جو لوگوں کے ساتھ کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا ہے؟ لہذا ان کے دماغ کی کمی کو میرے اور آپ کے آقا نے نکالا، اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام مخلوقات اور اس کے بالمقابل انسانوں سے میرے اور آپ کے آقا بڑے گھلے ملے رہتے تھے، پڑوسیوں کا خیال کرتے تھے، رشتہ داروں کا خیال کرتے تھے، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے پاس آنا جانا، اگر کسی سے دوستی ہو جائے تو اس کے پاس آنا جانا، لہذا یہ نہیں کہ اب تو میں رسول ہو گیا یا اب میں بڑا آدمی بن گیا، نانا میرے بھائی، بلکہ میرے اور آپ کے آقا نے مجھے اور آپ کو طریقے سکھلائے، سلیقے سکھلائے کہ تم زندگی کے اندر چاہے کتنے بڑے آدمی بن جانا، کتنے بڑے مالدار بن جانا، تمہاری عزتوں میں چاہے کتنے چار چاند لگ جائیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس جایا جائے، ان کی خبر گیری کی جائے، ان کا خیال کیا جائے، اگر وہ دعوت کریں تو کھانا کھایا جائے، اگر وہ گھر پر برکت کے لیے بلائیں تو جایا جائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بن گئے، اب آپ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تم کسی کے پاس نہیں جاؤ گے، یہ میرے آقا کی سنت کے خلاف ہے، یہ میرے آقا کی سنت کے خلاف ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو،
خالی داڑھی کا رکھ لینا، کرتا اور پائجامے کا پہن لینا، خالی یہی اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے کہ لوگوں کو سلام کرنا یا سلاموں کے جواب دینا یا مصافحے کرنا یا معانقے کرنا، صرف یہی اللہ کے نبی کی سنتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک خاص سنت پر میں آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اس سنت کو آپ کے سامنے لے کر کے آیا؟ کل میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا دن گزرا ہے، اور کل جو آنے والا دن ہے اس میں بہت سارے ہمارے بھائی ہوں گے کہ جن کو اللہ ذمہ داریاں عطا کرے گا، جن کو اللہ اپنے محلے کا ذمہ دار بنائے گا، اپنے شہر کا ذمہ دار بنائے گا۔ خاص طور سے یہ سنت ان کے لیے ہے کہ اب تک تو تم گلیوں میں ٹہلتے پھر رہے تھے، خوشامدیں کرتے پھر رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کے دن ذمہ داری کا تاج تمہارے سر پر ہو اور تم اللہ کی مخلوق کو بھول جاؤ کہ اب تمہیں ذمہ دار ہو گیا، اب لوگ میرے پاس آئیں گے، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں کامیاب ہو گیا، لوگ اپنے اپنے رو کر کے میرے پاس آئیں گے، اپنی اپنی باتیں میرے پاس لے کر کے آئیں گے۔ یاد رکھنا تم نے بڑے بڑے وعدے اپنی اس کمزور اللہ کے نیک بندوں سے کیے ہیں، لہذا کل یہ ذمہ داری آپ کے سروں پر آئے گی۔ یہ بڑائی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کی کنڈیاں لگا کر کے بیٹھ جاؤ یا سکون کے ساتھ سوتے رہو اور کوئی پریشان حال آئے اس کی پریشانی کی طرف تم توجہ نہ کرو، ہاں اس کی ضرورت کو تم پورا نہ کرو۔ یاد رکھنا اگر ایسا کرو گے تو تم اللہ کی نظروں میں مجرم ہو جاؤ گے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف عمل کرو گے۔ ایک محلے کی ذمہ داری ہے، گلی کی ذمہ داری ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تو دنیا دو جہان کے سردار تھے، میرے اور آپ کے آقا کے سامنے تو حضرت جبرائیل کے پر جلتے تھے، لیکن آپ ذرا میرے اور آپ کے آقا کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے گھلا ملا کرتے تھے، کس طریقے سے اپنے ملنے جلنے والوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ لہذا آپ نے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے نہ غریب کی کوئی پرواہ تھی، نہ کمزور کی کوئی پرواہ تھی، ہاں نہ گورے یا کالے میں کوئی فرق کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی جس سے محبت کرتے اور سب کو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی تمام صحابہ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کا طریقہ تھا، یہ میرے محبوب کا طریقہ تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک کو میں گفتگو سناؤں۔ او اللہ کے نیک بندو، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا بازار کے اندر ہیں، دیکھا کہ ایک صحابی ہیں جن کو روایت میں حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے، لہذا یہ کمزور سے صحابی ہیں، لہذا یہ غریب سے صحابی ہیں، اور شکل سے بھی بالکل کالے ہیں، لہذا اتنے مالدار نہیں ہیں، بدن پر بھی اتنے اچھے کپڑے نہیں ہیں، بال بھی پراگندہ حال ہیں، لہذا کلر بھی تھوڑا سا بلیک ہے اور کالے سے سانولے سے ہیں، غریب بھی ہیں، خاندان بھی کوئی مضبوط نہیں ہے، لہذا بازار کے اندر آتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا کہ حضرت زاہد نے دوسری طرف کو اپنا چہرہ پھیر رکھا ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لاتے ہیں اور لا کر کے حضرت زاہد کو اپنی باہوں میں بھر لیتے ہیں، ان کی کولی بھر لیتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، من یشتری ھذا العبد منی، اور لوگو کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے گا، کون ہے جو میرے اس غلام کی بولی لگائے گا؟ چنانچہ حضرت زاہد فرماتے ہیں، پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی میرا عام انسان ہوگا، کوئی میرا ساتھی ہوگا، کوئی مجھ سے بلا تکلف زندگی گزارنے والا ہوگا، لیکن جب ان کی زبان سے آواز نکلی ہے، آواز نکلتی میری روح کانپ گئی اور میں گھبرا گیا کہ مجھے پیچھے سے پکڑنے والے کوئی اور نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے آقا ہیں۔ چنانچہ پھر تو میں اور چپٹ گیا، میں نے کوشش نہیں کی چھٹنے کی، لہذا میں نے کہا اللہ کے نبی
کون مجھ جیسے غریب کی بولی لگائے گا؟ کون مجھ جیسے غریب کو خریدے گا؟ کون اس غلام کو، یہ تو گورا بھی نہیں ہے، کالا ہے، مالدار بھی نہیں ہے، غریب ہے، کون اس کی بولی لگائے گا؟ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابی زاہد، دنیا کی نظروں میں تیری چاہے کوئی قیمت نہ ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں تیری بڑی قیمت ہے، اللہ کی نظروں میں تیرا بڑا درجہ ہے۔ لہذا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا اس طرح سے بھی کسی سے مذاق کر سکتے ہیں؟ آج ذرا کوئی عالم، کوئی بڑا آدمی یا کوئی مالدار اگر اس طرح سے کرے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر کر لے تو ہم فوراً کہہ دیں گے یہ کوئی عالم ہے، یہ کوئی بڑا آدمی ہے، یہ تو مذاق بھی کرتا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، زندگی گزارنے کا یہی طریقہ میرے اور آپ کے آقا سکھا کر کے گئے ہیں کہ آپس میں گھل مل کر کے رہا کرو، آپس میں جائز مذاق بھی کیا کرو، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، ہاں سیدھی اور سچی مذاق بھی کر لیا کرو۔ کیا میرے اور آپ کے آقا صحابہ سے مذاق نہیں کیا کرتے تھے؟ میرے اور آپ کے آقا صحابہ کو ہنسا دیا بھی کرتے تھے۔ لہذا آج ہم اگر ذرا سے بڑے بن جائیں تو ہمیں ضرورت نہیں کسی کے پاس بیٹھنے کی، ہمیں ضرورت نہیں کسی سے بلا تکلف گفتگو کرنے کی، ہمیں ضرورت نہیں کسی کے پاس جانے کی، کیونکہ ہم تو مالدار ہو گئے، ہم تو بڑے ذمہ دار ہو گئے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی سے اٹھ کر کے جاتے ہیں، تقریباً 3 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، 3 میل روایت کے اندر آتا ہے، اور وہ 3 کلومیٹر سے بھی زیادہ آتا ہے۔ لہذا آپ مسجد نبوی سے پیدل میانہ روی اختیار کر کے لہذا آپ چل رہے ہیں، اور ایک صحابی ہیں حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے مکان پر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے 3 دفعہ آواز لگاتے ہیں، عتبان میں تم سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ 3 دفعہ آواز لگاتے ہیں۔ لہذا جب اندر سے کوئی آواز نہیں، راوی بیان کرتا ہے شاید حضرت عتبان اس حالت میں تھے کہ اللہ کے نبی سے ملاقات نہ کر سکیں، ان کی بات کا جواب نہ دے سکیں، چنانچہ جب 3 دفعہ آواز لگا دی گئی تو آپ پھر واپس ہو گئے، اور واپس ہونے کے بعد اپنے بدن پر یا اپنے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں تھی، بلکہ اگر کسی نے معلوم بھی کیا تو فرما رہے تھے یہ میری دوستی کا حق تھا کہ میں اپنے دوست کے پاس چل کر کے جاؤں، اگر نہیں اس کے پاس جواب ہے، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہوگی۔ لہذا آپ واپس مدینہ المنورہ آ گئے، آپ واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ جب حضرت عتبان کو معلوم ہوا، آپ ننگے پیر دوڑے ہیں اور دوڑ کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی مجھ سے بھول ہو گئی، لیکن میرے آقا کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں تھی کہ میں 3 میل تک پیدل چل کر کے تیرے پاس گیا اور تو نے دروازہ نہیں کھولا۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو شاید ہماری تو قطع تعلق ہی ہو جاتی۔ ابھی امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے کوئی ملنے کے لیے آئے، لیکن اگر بیچارے نیند کے اندر ہوں اور ان کا جواب نہ دیں تو ہماری تو نمازیں ہونی بند ہو جاتی ہیں ان کے پیچھے۔ 10 جگہ ہم تو برائیاں کرنے لگتے ہیں، کتنی تکبر والا، کتنے بڑائی والا امام لا کر کے رکھ رکھا ہے۔ ہم گھر پر جاتے ہیں، بات بھی نہیں کرتا، ہماری آواز بھی نہیں سنتا۔ یہ آج میرا اور آپ کا حال ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، لہذا جہاں میرے اور آپ کے آقا کی بڑی بڑی سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملا جائے، اپنے بھائیوں سے خوب گھل مل کر کے زندگی گزاری جائے، اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھ کر کے زندگی گزاری جائے۔ یہ نہ ہو کہ اب تم بڑے مالدار ہو گئے، اب تمہارے گھروں کے دروازے بھی نہیں کھلتے، یا تم بڑے مالدار ہو گئے، نہ تم کسی کے پاس جاتے، نہ اپنے پاس کسی کو بلاتے۔ یہ طریقہ میرے اور آپ کے آقا کا نہیں ہے، یہ سلیقہ میرے اور آپ کے آقا کا نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے گھلا ملا جائے، اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ لہذا اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے اللہ سے محبت کروں، اس کو چاہیے کہ پہلے اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔
پہلے اللہ کی مخلوق سے، خاص طور سے اللہ کے بندوں سے محبت کرے، اس کے بعد سوچے کہ مجھے اللہ سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ اور جس کو اللہ کی مخلوق سے ہی محبت نہیں، وہ پرواہ نہ کرے، اس کو اللہ سے بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ لہذا میرا اللہ بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج ہم نے معیار بنا رکھے ہیں غریب اور امیری کے، برادری کے معیار بنا رکھے ہیں، عقل مند اور بیوقوفوں کے معیار بنا رکھے ہیں۔ لہذا بڑا ہے تو مجھ سے ملے گا، مالدار ہے تو مجھ سے ملے گا، اس کے علاوہ نہ غریبوں کی میرے پاس کوئی انٹری ہے، نہ کوئی غریب میرے پاس آ کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے یہ معیار بنا رکھے ہیں، یہاں تک کہ رشتے ناتوں تک تو یہ بات چلو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج ہم بول چال بھی انہی سے رکھتے ہیں جو بڑے ہیں، ہم آج بیٹھتے بھی انہی کے پاس ہیں جو بڑے ہیں۔ کوئی غریب اور کمزوروں کا کوئی خیال نہیں، نہ ان کے پاس ملنے اور بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، میرے اور آپ کے محبوب کا طریقہ، ارے میرے اور آپ کے آقا کی سنت تو یہاں تک علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کتنا مشکل کام ہے، اگر کوئی اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے اور جب تک اس کی بات مکمل نہیں ہوتی تھی آپ چہرہ بھی نہیں پھیرتے تھے، آپ ادھر ادھر کو بھی نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اس کی باتیں سنتے رہتے تھے، بلکہ اس کی باتوں پر غور کرتے رہتے تھے، اور جب تک اس کی باتیں مکمل نہ ہو جائیں، جب تک اس کی باتیں پوری نہ ہو جائیں اور اس کو سکون نہ مل جائے، تب تک میرے آقا اس سے اپنا چہرہ بھی نہیں پھیرا کرتے تھے۔ اور آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اگر کوئی زیادہ باتیں کرنے والا آ جائے اس کو درمیان میں ایسے ہی چھوڑ کر کے چل دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک بیچاری بوڑھی اماں ہیں جو دماغ سے تھوڑی سی کمزور ہیں، ضعیف العقل ہیں۔ اللہ کے نبی، ہاں وہ عورت اللہ کے نبی سے بات کر رہی ہے، چنانچہ میرے اور آپ کے آقا اس سے بات کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کے دماغ کے اندر بھی کمزوری ہے، حالانکہ اس کی عقل بھی کمزور ہے، اور وہ کچھ کی کچھ کہتی ہوئی جا رہی ہے۔ کوئی موضوع کی بات نہیں، کوئی اچھی بات نہیں، کوئی موضوع کی بات نہیں، اللہ کے نبی سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی دیکھ رہے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کیوں اس بیوقوف عورت کے ساتھ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ جانتے ہو کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ او لوگو، اس بیچاری عورت کی مدینے میں کون سنتا ہے؟ بیوقوف سمجھ کر کے اس کو چھوڑ کر کے چل دیتے ہیں، پاگل سمجھ کر کے اس کے آگے ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی نہیں سنتا، ہنس کر کے نکل جاتے ہیں۔ لہذا اگر محمد بھی اس کی بات نہیں سنے گا تو پھر کون اس کی بات سنے گا؟ آج کل میرا اور آپ کا حال، اگر کوئی بیچارہ ذرا سے کسی کے دماغ کے اندر کمزوری آ جائے اور اس کو زیادہ بولنے کی عادت ہو جائے تو اس کے پاس بیٹھنا تو دور کی بات، اس کا مذاق ہم بنا لیتے ہیں، اس کو اور بڑا دماغی کمزور کر دیتے ہیں، اتنی مذاق اس کی بنائی جاتی ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، جہاں میرے اور آپ کے آقا کی بڑی ساری سنتیں ہیں، ان میں سے ایک خاص سنت یہ ہے کہ اپنے اللہ کے بندوں سے خندہ پیشانی سے ملا جائے، اپنے اللہ کے بندوں میں گھل مل کر کے رہا جائے، اپنے پڑوسیوں میں چاہے وہ کسی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے محلے اور رشتہ داروں میں چاہے وہ کسی برادری سے تعلق رکھتے ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ گھل مل کر کے زندگی گزاریں، ان کے ساتھ ان کا ہو کر کے زندگی گزاریں۔ لہذا یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں کہ اللہ نے اگر مالدار بنا دیا تو اب کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہاں اپنے گھر کے دروازے کسی کے لیے کھولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تم نمازی تو ہو سکتے ہو لیکن مکمل اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ سب سے اپنی ماتھے کی سلوٹوں کو ٹھیک کر کے بات کی جائے، سب سے خدہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی جائے، سب کے ساتھ گلا ملا جائے۔ اور آج
دیکھنا جو لوگ میرے اور آپ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے، کل جب ان کے سروں پر ذمہ داری آئے گی، اب ان سے بڑا کوئی نہیں، اب ان کے پاس بات کرنے کا موقع نہیں، اب ہم اپنی پریشانی ان کے پاس لے کر کے جائیں گے، اب ہم ان سے کہنے جائیں گے ہماری نالی خراب ہو گئی ہے، ہمارا پانی رک گیا ہے، ہمارا کھڑنجا خراب ہو گیا ہے، لہذا آپ کوشش کر کے اس کو ٹھیک کریے، پانی کا انتظام نہیں ہے اس کو ٹھیک کریے۔ روزانہ 3 دفعہ ہمارے گھروں کے چکر کاٹے ہیں، لیکن جیسے ہی کل ان کے سر پر ذمہ داری آئے گی تو دیکھنا ان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئے گی، وہ عقل مند ہو جائیں گے اور میں اور آپ بیوقوف کہلائیں گے۔ کل سے ایسا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے آقا کا سلیقہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں اور تمام کے تمام کی حال چال، اور میرے اور آپ کے آقا ان سے مزاج پرسی کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی لیے فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان مریض کو دیکھنے کے لیے اپنے پیروں سے جاتا ہے، اپنے قدموں سے جاتا ہے، اللہ ہر قدم پر اس کو نیکی عطا کرتا ہے اور 70,000 فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ اس کے لیے شام تک دعائیں مغفرت کرتے رہے، شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ لیکن رشتہ دار مالدار ہے تو معلوم کر لیتے ہیں، غریب ہے تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا یہی طریقہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعین اور تبع تابعین کے اندر آیا اور علماء کے اندر آیا۔ لہذا جتنے بڑے علماء میری اور آپ کی زمین پر گزرے ہیں، جتنے بڑے ولی اللہ اس زمین پر میری اور آپ کے گزرے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے اندر بھی یہی طریقہ تھا کہ اپنے ملنے جلنے والوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ لہذا اگر کسی سے دوستی کا تعلق ہے تو دوستیوں کو نبھایا کرتے تھے، اگر کسی سے رشتہ داری کا تعلق ہے تو رشتے ناتوں کو بھی نبھایا کرتے تھے۔ آؤ تمہیں لے کر کے چلوں، حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے پیر محترم ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ، جانتے ہو وقت کے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خانقاہ لگی ہوئی ہے اور اکثر ان کے مریدین ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رشتہ دار آتا ہے اور آ کر کے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، ارے تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تم اچھے نہیں ہو، تم برے ہو چکے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی فرماتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کو شاید کوئی بھول لگی ہے۔ جب بڑی دیر اسے بکتے بکتے ہو گئی، بڑی دیر اس کو بکتے بکتے ہو گئی، اب مریدین کو بھی غصہ آنے لگا تھا کہ اب ہم اٹھ کر کے حضرت کا جواب دیں، لیکن حضرت نے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ خبردار، کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو کسی نے غلط خبر دی ہے، جب تک اس خبر کو صحیح اس کے کانوں تک نہیں پہنچاؤں گا، لہذا یہ اسی طریقے سے مجھے کہنے کا حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، حضرت نے فرمایا یہ خبر آپ کو غلط پہنچی ہے، لہذا ان کو بھی شرمندگی ہوئی، اور پھر فرمایا کہ مریدی اور شاگردی یہ الگ چیز ہے اور رشتے ناتے نبھانا یہ الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ بڑے پیر بن گئے، بڑے عالم بن گئے، بڑے امیر صاحب بن گئے تو اب آپ کو رشتہ دار کچھ نہیں کہیں گے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رشتہ داری ایک الگ چیز ہے، رشتہ ناتا ایک الگ چیز ہے، لہذا نبھانا پڑے گا اپنے رشتہ داروں کے غصوں کو۔ ہر جگہ مرید نہیں ہوتے، ہر جگہ شاگرد نہیں ہوتے، لہذا کچھ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے، ان کی باتوں کو بھی سننا پڑتا ہے، ان کے غمی اور خوشی کے اندر بھی شامل ہونا پڑتا ہے۔ اگر شامل نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے رشتہ دار تمہیں بکیں اور تم پوری دنیا کی نظروں میں اچھے ہوں، ہو سکتا ہے تم رشتہ داروں کی نظروں میں اچھے نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تو بڑے پیر ہو گئے، اب بڑے پڑھے لکھے ہو گئے، اب تمہیں ضرورت نہیں کہ رشتہ داروں کی غمی میں جائیں، رشتہ داروں کی خوشی میں پہنچیں، کیونکہ اب تو تم بڑے اللہ والے ہو گئے۔ یہ طریقہ میرے اور آپ کے آقا کا نہیں ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اسی لیے میں آپ سے گفتگو کرنے لگا کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی کی بہت بڑی سنتیں ہیں اور مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنا ہے، ان میں سے ایک
ایک بڑی سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق سے اچھے پیشانی کے ساتھ پیش آیا جائے، اللہ کی مخلوق سے اچھی زبان استعمال کی جائے، اللہ کی مخلوق کے غصے کو بھی دیکھا جائے، اللہ کی مخلوق کے اگر ان کی زبان پر کوئی بات آئی ہے اور تمہیں اللہ نے بڑا بنایا ہے تو بڑائی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی آیا اور اس نے غصے میں تمہیں کچھ کہہ دیا فوراً اس سے بدلہ لیا جائے، فوراً اس کو سزا دی جائے، یا فوراً اس کے گھروں کو برباد کر دیا جائے، یا اس سے قطع تعلق ہی کر دی جائے، نہ بلکہ بڑائی اسی میں ہے کہ اس کی سنی جائے، اس کے غصے کو برداشت کیا جائے، اس کے دل کو صاف کیا جائے، یہ ہے بڑائی۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر اس سے کوئی بدلہ لیں، اس کو کوئی سزا دیں۔ حضرت اقدس حضرت مفتی رفیع عثمانی، مفتی رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے ان کو دارالعلوم کا محتمم بنایا، دارالعلوم کا ذمہ دار بنایا، بڑے ذمہ داروں میں ہیں، محتمم صاحب ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم کا محتمم اللہ دنیا کے اندر اس کو بڑا بناتا ہے۔ لہذا ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گائے لے رہا تھا اور میں گائے کو خرید کر کے جیسے ہی مدرسے کے سامنے سے گزرا، میرے دل میں خیال آیا کہ تو نے مدرسے کا کوئی کام نہیں کیا ہے، لہذا تجھے دفتر میں کچھ کام کرنا ہے۔ لہذا میں نے اپنی گائے کو پکڑا اور مدرسے کے ایک پیڑ سے باندھ دیا، چنانچہ گائے وہاں پر بندھی رہی اور میں دفتر کے اندر چلا گیا اور میں دفتر کا کام کرنے لگا۔ لہذا اسی وقت میں کوئی مدرسے کی کمیٹی کا آدمی، کوئی مدرسے کی ذمہ دار گاؤں کا آدمی لہذا مدرسے کے اندر آیا، اس نے دیکھا کہ مدرسے کے صحن میں گائے بندھی ہوئی ہے، لہذا ذمہ دار کو غصہ آیا اور غصہ آنے کے بعد اس نے چلانا شروع کر دیا، ارے یہ مدرسہ ہے یا گائے کا طبیلہ ہے؟ کون ہے جس نے مدرسے کے اندر گائے کو باندھ دیا ہے؟ لہذا شرم نہیں آتی؟ یہ مدرسے کا تم نے یہ طبیلہ بنا دیا ہے، مدرسہ گندا ہو جائے گا، اس کا صحن گندا ہو جائے گا۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چلاتا ہے تو کچھ لوگ آ کر کے اس کے چاروں طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں، لہذا یہ چلاتا گیا، لوگ اس کے چاروں طرف اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے آ کر کے بتایا، او اللہ کے بندے، یہ محتمم صاحب کی گائے ہے، جو دارالعلوم کے محتمم ہیں ان کی گائے ہے۔ چنانچہ وہ اور چلانا شروع ہو گیا، ارے اب محتمم ہیں تو گائے مدرسوں کے اندر باندھیں گے، انہیں شرم نہیں آتی، انہیں سمجھ نہیں ہے، انہیں عقل نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی رفیع الدین فرماتے ہیں کہ میرے کمرے کے اندر یہ شور کی آواز جا رہی تھی، میں نے کسی سے معلوم کیا کہ بھائی کون ہے جو اتنا شور مچا رہے ہیں؟ کہا کہ جی قلعہ بڑے میاں ہیں جو مسجد مدرسے میں گائے کو دیکھ کر کے شور مچا رہے ہیں۔ فرماتے وہ گائے تو میری ہے۔ چنانچہ آپ دفتر کا کام چھوڑ کر تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور وہ بوڑھے میاں جو چلا رہے تھے کہنے لگے، ہاں میری غلطی ہے، مجھے مدرسے کے صحن میں گائے نہیں باندھنی تھی، میری غلطی ہو گئی، لہذا مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ نہیں کہ میں مدرسے کا محتمم ہوں، اس بوڑھے کو یہاں سے بھگاؤ، ارے اس کو لتاڑو یا اس کو یہاں سے بے عزت کر کے نکالو، نہ بلکہ حضرت مفتی رفیع الدین فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ سے معافی مانگوں گا، یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، معافی میں اپنے اللہ سے مانگوں گا، لہذا یہ گائے اب میں نہیں لے جاتا، بلکہ جو بوڑھے میاں چلا رہے تھے ان کو کہہ دیا کہ اس گائے کو تم ہی لے جاؤ۔ چنانچہ وہ بوڑھے میاں چپ چاپ گائے کا رسہ پکڑ کر کے چل دیے، ابھی تو چلا رہے تھے۔ لہذا تو اس طریقے سے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، یہ کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ ہے کہ ہر کسی کے غصے کا احترام کیا جائے، باتوں کا احترام کیا جائے۔ لہذا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ کے نیک بندو، اللہ مجھے اور آپ کو چاہے کتنا ہی بڑا بنا دے لیکن اللہ کی مخلوق کا خیال کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اب تم بڑے بن گئے تو اب تم سزا دو گے یا بدلے لو گے یا دشمنی کرو گے۔ آج ذرا سی باتوں پر لڑائیاں، ذرا سی باتوں پر پلٹوار ہو جاتے ہیں، کوئی برداشت کرنے کی طاقت میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ اور آج امت محمدیہ سب سے زیادہ بربادی کی طرف اسی وجہ سے ہے کہ آج اپنے رشتہ داروں کے، اپنے بھائیوں کے جملے تک ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جھگڑا اگر کسی کے اندر ہو رہا ہے تو اللہ کے ماننے والوں کے اندر ہو رہا ہے، نمازیں پڑھنے والوں کے اندر ہو رہا ہے۔
ذرا ذرا سی باتوں پر بچوں کے اوپر لڑائیاں جھگڑیں، نالیوں کے اوپر لڑائیاں جھگڑیں، ذرا سا گھر کے اندر کوئی دھول مٹی آ گئی اس کے اوپر جھگڑے۔ او اللہ کے نیک بندو، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم نے اپنے گھر بنا لیے تو اب کرایہ داروں سے تمہیں نفرت ہو جائے گی۔ تم اب ذمہ دار ہو گئے تو محلے والے تمہیں چھوٹے نظر آئیں گے، لہذا تم پڑھ لکھ کر کے بڑے ہو گئے تو اب سارا محلہ، سارے رشتہ دار اب تمہاری نظروں میں چھوٹے ہو جائیں گے۔ لہذا یہ میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کا سلیقہ اور طریقہ یہ ہے کہ سب کی باتوں کا احترام کیا جائے، رشتے ناتوں کو نبھایا جائے، پڑوسیوں کی باتوں کو برداشت کیا جائے، اسی طریقے سے اپنے سے چھوٹوں کی باتوں کو برداشت کیا جائے، اور اپنے سے چھوٹا عمر میں بھی ہو سکتا ہے، علم میں بھی ہو سکتا ہے، اپنے سے چھوٹا مالداری اور غریبی میں بھی ہو سکتا ہے، تو اپنے سے چھوٹوں کا بھی احترام کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو یہ بات تمہاری بری لگ جائے، تمہارے دل کے اندر گھمنڈ آ جائے اور میرا اللہ تمہیں وہاں سے ہٹا کر کے کسی اور کو لے کر کے آ جائے تمہاری جگہ پر۔ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، یہ میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ، یہ میرے اور آپ کے آقا کا سلیقہ کہ آپ کی سنت یہ ہے کہ سب سے خندہ پیشانی سے ملا جائے، سب سے محبت کے ساتھ ملا جائے۔ اسی طریقے سے کل جتنے بھی ہمارے شہر کے اندر ذمہ دار بنیں گے، سب سے زیادہ میں ان سے کہنے لگا ہوں، یہ مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، ان کو اپنی نظروں میں نہ گرایا جائے۔ یہ تمہارے دروازے پر نہیں، بلکہ تم ان سے معلوم کرو تمہاری ضرورتیں کیا ہیں، اور یہ بھی ہمارے خیال میں نہ آئے کہ مجھے ووٹ کس نے دی ہے، ہاں مجھے سپورٹ کرنے والے کون کون تھے، میں ان کا خیال کروں گا۔ جس طریقے سے گزشتہ وقتوں کے اندر گزرا ہے کہ جدھر سے ہمیں ووٹیں ملی ہیں صرف راستے وہیں کے بنے، صرف لائٹیں وہیں لگی ہیں، اور جہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملا وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، ان کے پاس بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یاد رکھنا یہ طریقہ غلط ہو جائے گا، اور پھر اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی پھر تمہیں ذمہ دار نہ بنائے۔ اب تو جس کے دل میں خیال آیا، جس کو اچھا لگا اس نے اس کی رائے دی، لیکن اگر اللہ تم میں سے کسی کو ذمہ دار بنا دے، خبردار اگر کسی کے اندر فرق کرا، برادری کا فرق کیا، مالداری یا غریبی کا فرق کیا، یا محلے کی گلیوں کا فرق کیا، یا محلے والوں کا فرق کیا، یاد رکھنا یہ میرے آقا کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنا دیا تو آپ پھر پورے محلے کے ذمہ دار ہیں۔ پانی کا انتظام ہو تو پورے محلے کے لیے، ہاں راستوں کا انتظام ہو تو پورے محلے کے لیے، گھروں کا انتظام ہو، لائٹوں کا انتظام ہو تو پورے محلے کے لیے۔ یہ دوگلا پن نہ ہو کہ لہذا یہاں سے مجھے رائے نہیں دی گئی اس لیے میں ان کا خیال نہیں کروں گا، میں تو ان کا خیال کروں گا۔ آج اب ایک محلے کے ذمہ دار ہیں، اگر پورے محلے کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ کل آپ کو پورے شہر کا بھی اللہ ذمہ دار بنا سکتا ہے۔ بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا؟ تو اسی لیے ان چیزوں کا خیال کیا جائے، اور آپس میں کسی نے ہمیں ووٹ دیا یا نہیں دیا، کسی نے ہمیں سپورٹ کیا یا نہیں کیا، خبردار کسی سے نفرت کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں، کسی سے ماتھا چڑھا کر کے، پیشانی کو چڑھا کر کے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، جس کو جو پسند آیا اس نے اسی کو سپورٹ کیا، لیکن اللہ جب تمہیں ذمہ دار بنائے تمہاری نظروں میں سب کے سب برابر ہونے چاہیے، تاکہ اللہ جب اس چھوٹی ذمہ داری کو تم نبھاؤ تو اللہ پھر تمہیں بڑی ذمہ داری بھی عطا کر دے۔ اور اگر یہی چھوٹی ذمہ داری تم نے برادریوں کا فرق کر دیا، یا تم نے مالداری غریبی کا فرق کر دیا، یا سپورٹروں کا فرق کر دیا، تو یاد رکھنا اللہ تمہیں اس ذمہ داری سے بھی گرا دے گا، اور پھر پوری زندگی تمہیں کوئی ذمہ داری نہیں دے گا۔ یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے میرا سبق اگر ہو سکتا ہے تو سب کو پہنچا دیا جائے، سب کو بتا دیا جائے، کسی نے سپورٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سب کو ایک نظروں سے دیکھیں۔ اسی طریقے سے جس نے جس کو سپورٹ کیا ہے پچھتانے کی ضرورت نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ ہماری یہ رائے خراب ہو گئی،
نہیں میرے بھائی، ایک شہر کی جو لہر بن گئی تھی، لہذا اسی میں اللہ کی طرف سے سمجھیں کہ میرا اللہ یہی چاہتا تھا۔ اگر کامیابی ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ناکامی مل جائے تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف سے یہی سمجھیں کہ میرے اللہ کی طرف سے یہی بہتر آئی تھی، پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری ایک رائے خراب ہو گئی، ہماری ایک جو رائے اللہ نے ہمیں دی تھی ہماری وہ خراب ہو گئی، کوئی خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ العظیم۔ اللہ اچھے فیصلے اتارے گا، اللہ اچھے فیصلے اتارے گا۔ کامیابی اگر مل جائے تو شکریہ ادا کریں، ڈھول نگاڑے نہ بجائیں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کے گھر پر اشارہ کر کے اس کو ذلیل نہ کریں، کسی کے محلے میں جا کر ان کو ذلیل نہ کریں۔ ارے تم نے فلاں کو سپورٹ کیا تھا، لو کیا ہوا، ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، یہ سب جھگڑوں کی علامتیں ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر اللہ تمہیں کامیاب کر دے تو فوراً اپنے اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ کرنا ہے، رکعتیں پڑھنی ہیں، ڈھول اور نگاڑے نہیں، کسی کو شرمندہ کرنا نہیں، کسی کو ذلیل کرنا نہیں، کسی کو بے عزت کرنا نہیں، ورنہ یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم اللہ کی مخلوق کی بے عزتی کرو گے، اللہ ہو سکتا ہے تمہاری ایسی بے عزتی کرے پھر دوبارہ تمہیں کوئی عزت نہ دے سکے۔ کریں گے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت